اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الآية وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں ماذا ينفقون، کتنا خرچ کریں، قل العفو، فرما دیجئے جو خرچ سے بچ رہے، كذلك يبين اللہ لكم الآیات، اسی طرح اللہ تعالی کھول کھول بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے احکامات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، درس قرآن مقدس کے سلسلہ میں دوسرا پارہ اور سورۃ البقرہ، اس کی آیت نمبر 219 کا بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی آج ہمارے سبق میں شامل رہے گا۔ کل کے سبق میں ہم نے اسی آیت مبارکہ کا پہلا حصہ پڑھا تھا۔ دوست احباب کو پس منظر تو یقیناً یاد ہوگا، بہت عجب انداز ہے ان آیات کا، بہت خوبصورت انداز ہے ان آیات کا۔ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کو اپنے احکامات انداز بدل بدل کر سمجھاتے ہیں، مثالوں سے سمجھاتے ہیں، حالات و واقعات بیان کر کر سمجھاتے ہیں، اور انسانی طبیعتوں کے مطابق اللہ تبارک و تعالی انداز اپناتے ہیں تاکہ کسی کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ چنانچہ ہم نے کل کے جو سبق میں بات پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ رجب جو کہ حرمت والا مہینہ تھا، اس میں جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مشرکین مکہ کے ساتھ وادی نخلہ میں قتال کیا، اور اس قتال کی وجہ سے ان کا ایک سردار عمر ابن الحضرمی قتل ہو گیا، تو صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ یہ جمادی الثانی کا آخری دن ہے جبکہ رجب کا چاند دکھ چکا تھا، اور رجب چونکہ حرمت کا مہینہ ہے تو مشرکین مکہ نے ایک وفد تیار کیا کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس بات پہ جو ہے نا ڈسکس کی جائے کہ دیکھیں اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اگر آپ لوگ مانتے ہیں مسلمان لوگ، تو پھر یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے رجب میں لڑائی منع فرمائی ہے، اور آپ کے صحابہ نے رجب کی پہلی تاریخ کو ہمارا بندہ مار دیا ہے، قتل کر دیا ہے، تو بتائیں ہمیں رجب کے مہینے میں یعنی حرمت والے مہینے میں لڑائی لڑنا کیسا ہے؟ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں اور مسئلہ بتائیں۔ یہ ایسا ہی انداز ہے جیسا کوئی کہے کہ جی دیکھیں یہ مسئلہ کیسا ہے، جی ایسا ہے، تو پھر آپ خود اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ بھائی ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے اور آپ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ تو ایسا انداز ہوا نا۔ تو انہوں نے بھی گویا یہی انداز اپنایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے جواب میں فرمایا کہ میرے پیغمبر ان کو جواب پہلا یہ دیجئے کہ قل قتال فیہ کبیر، یہ مسئلہ اپنی جگہ کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی لڑنا بڑا گناہ ہے،
لیکن آگے 5 علتیں اور وجہیں بیان فرمائیں کہ اگر یہ وجہ پائی جائے، یہ وجہ پائی جائے، یہ وجہ پائی جائے، تو فرمایا یہ سب شر اور فسادات ہیں، اور ان فسادات کے خاتمے کے لیے اگر حرمت والا مہینہ ہی کیوں نہیں ہوگا پھر بھی مسلمانوں تم جہاد کرنا۔ جیسے مثلا سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ اللہ کی زمین پہ شرک پھیلانا، شرک اور کفر یہ اللہ کی بڑی بغاوت۔ تو فرمایا اے مشرکین مکہ، تم ذرا اپنے گریبانوں میں تو جھانک کر دیکھو کہ تم سے کتنے فسادات رونما ہو رہے ہیں، اور تم کتنے فسادات اللہ کی زمین پہ برپا کر رہے ہو، اور ابھی بھی تم آ گئے ہو حرمت کا مہینہ ہمیں بتانے کے لیے۔ تم نے کتنا حرمت والی جگہوں کا خیال کیا، مسجد الحرام سے تم نے میرے نبی کو نکالا، مسجد الحرام میں تم نے میرے نبی اور ان کے صحابہ کو آنے سے روک رکھا، بیت اللہ کی نمازوں سے تم نے ایمان والوں کو روک رکھا ہے، اور ادھر تم آ گئے ہو کہ جی حرمت کا مہینہ بتائیں۔ فرمایا ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں، کئی ایسے شرع کے مسائل ہیں جن کے 2 رخ ہیں، دونوں رخ کبھی ایک پیش آئے گا تو کبھی دوسرا پیش آئے گا۔ فرمایا ایسے ہی ہے عام حالات میں ایمان والوں کے ساتھ حرمت کے مہینوں میں لڑنا ایمان والوں کا ایمان والوں سے سخت اور کبیرہ گناہ ہے، اور ایسے ہی پر امن کفار کے ساتھ، یاد رکھیے لفظ کون سے کفار؟ پر امن، جو حربی نہیں ہے، جو مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے، پر امن کفار کے ساتھ لڑنا بھی حرمت کے مہینوں میں گناہ ہے، گناہ نہیں بلکہ بڑا گناہ ہے۔ ویسے بھی لڑائی گناہ ہے، اور جب ان مہینوں میں ہوگی تو اور گناہ بڑھ جائے گا۔ بے قصور لوگوں سے مت لڑو، لیکن جہاں فسادی لوگ پائے جائیں، جو اللہ کی زمین پہ دہشت گردی پھیلا رہے ہوں، جو اللہ تعالیٰ کے قوانین اور ضابطوں کو توڑ رہے ہوں، اور اللہ کی زمین ایمان والوں پر، اللہ کے بندوں پہ تنگ کر دیں، فرمایا ان کے لیے کوئی رجب نہیں، کوئی ذی قعدہ نہیں، کوئی ذی الحجہ نہیں، کوئی محرم نہیں، سارا سال ان کے خلاف تم لڑو۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے جی؟ جہاں ضرورت پائی جائے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ کیسا مسئلہ ہے، اپنے خلاف جائے تو کہتے ہیں جی گنجائش ہے، ہمارے خلاف جائے تو کہتے ہیں گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ہمارے دین میں تو کئی مسئلے ہیں جن میں الگ الگ گنجائشیں ہیں، ان میں ہم نے کل بھی ایک مسئلہ پڑھا تھا۔ فرمایا میرے پیغمبر یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، ہاں جی جوا، شراب کا حکم پوچھتے ہیں، جی کیا کریں؟ قل، میرے پیغمبر فرما دیجئے ان کے بھی 2 رخ ہیں شراب اور جوا کے۔ پہلا رخ فیہما اسم کبیر، ان میں بڑا گناہ ہے، شراب پینا بھی بڑا گناہ، جوا کھیلنا بھی بڑا گناہ۔ لیکن دوسرا رخ دیکھیں تو ومنافع للناس، لوگوں کے لیے ان میں منفعت یعنی فائدے بھی بہت ہیں۔ اب دیکھیں نا جی، شراب کا کاروبار کرنے والا ایک بھاری مال کما لیتا ہے، یا یہ ہے کہ شراب پی کر اسے طاقت محسوس ہوتی ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ شراب پی کر اس کو تھکن کا احساس نہیں ہوتا، تو یہ ظاہری ایک دنیاوی نفع ہوا۔ ایسے ہی جواری ہے، وہ جوا کھیلتا ہے اور بغیر محنت کے تھوڑے وقت میں بہت زیادہ مال جمع کر لیتا ہے، تو ظاہری طور پر تو کیا ہوا، اس میں نفع ہیں، لیکن فرمایا جہاں ان میں نفع ہے وہاں اس میں گناہ کبیرہ ہے، اور جہاں یہ 2 چیزیں آپس میں ٹکرا جائیں وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فرمایا ان کا گناہ جو ہے ان کے فائدے پر غالب ہے، فائدہ کم ہے اور گناہ زیادہ ہے۔ لہذا تم فائدہ نہ دیکھو، گناہ دیکھو، اس پر پکڑ کتنی ہے۔ ایسے ہی میں نے عرض کیا سود کا مسئلہ ہے، ظاہری طور پر تو کیا ہے، پوری دنیا کے ساتھ چلنا ہے جی، سودی نظام پہ دنیا چل رہی ہے، ایک طرف اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، تو فرمایا یہ بتاؤ یہ دنیا کا عارضی نفع تمہیں چاہیے یا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہیں جنگ و جدل چاہیے؟ فرمایا ہرگز نہیں، تمہیں اپنے آپ کو دنیا کی ہر قربانی دے کر بھی اللہ اور اس کے نبی کی ناراضگی سے بچانا ہوگا۔ تو کیا ہے، ہر چیز کے رخ ہیں، جو مغلوب رخ ہے وہ الگ ہے، جو غالب رخ ہے وہ الگ۔ آج کے سبق میں پھر ایک مسئلہ ذو جہتین مسئلہ، انہیں کہتے ہیں ذو جہتین، یعنی وہ مسئلے جن کے 2 رخ ہیں، 2 اطراف ہیں، 2 رخ ہیں ان کے، یعنی کبھی ایک حکم لگے گا تو کبھی دوسرا حکم لگے گا۔ ایسے ہی ہے حرمت کے مہینوں میں کبھی ایک حکم لگے گا تو ضرورت کے پیش نظر کبھی دوسرا حکم بھی لگے گا۔ آج کا سبق کیا ہے؟ فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہم کتنا خرچ کریں۔ یہاں کیفیت، کمیت ہے، کمیت، کتنا خرچ کریں۔
کتنا خرچ کریں. کیوں؟ یہ کیا ہے کہ کتنا؟ پیچھے اصل میں ایک بات گزر چکی ہے جو ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں. وہاں یہ بات آئی تھی آیت نمبر 215 میں یسألونک ماذا ينفقون. پیچھے یہ بات گزر چکی. یسألونک ماذا ينفقون، میرے محبوب یہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں. وہاں چیز کا سوال ہوا، کیا چیز خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چیز ویز کو چھوڑو، یہ پوچھو کہاں خرچ کریں. چیز تو جو بھی خرچ ہو جائے وہ تو توفیق پر ہے، وہ تو وسعت پر ہے. پوچھو یہ مصرف کیا کیا ہے، ہماری ذمہ داری کہاں کہاں لگانا ہے اور کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ مصارف بتائے تھے آیت نمبر 215 کے اندر. تو اب ذرا بات آپ سمجھیے گا. آیت نمبر 215 میں جب سوال ہوا کیا چیز خرچ کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چیز ویز کا سوال نہ کرو، یہ پوچھو کہ ہاں کہاں خرچ کریں، کہاں خرچ کریں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے سے بڑا مال خرچ کر دیتا ہے، مگر آگے جگہ جہاں خرچ کیا وہ جگہ مناسب نہیں تھی، ثواب سے محروم ہو جاتا ہے. کہیں کھجور کے دانے کا ایک ٹکڑا خرچ کرتا ہے، جگہ صحیح تھی، اس کے بدلے میں جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو کیا ہے؟ فرمایا تمہارا ہدف، تمہارا نشانہ درست ہونا چاہیے، تمہارا ہدف کہیں غلط نہ ہو جائے. کہاں خرچ کریں؟ مصارف. اب کے سبق میں یہ جو ہے، اچھا میرے اللہ یہ تو پتہ چل گیا مصارف کیا کیا ہیں، کہاں خرچ کریں. اب یہ بھی بتا دیں کتنا خرچ کریں ان پر. والدین کی بات آ گئی، رشتہ داروں کی بات آ گئی، یتیموں کی بات آ گئی، ہاں جی غرباء فقراء مسافرین کی بات آ گئی، مجاہدین کی بات آ گئی. تو یا اللہ اب اتنا بھی بتا دیں ماذا ينفقون، خرچ تو ان پہ کرنا ہے. اب پتہ چل گیا. یا اللہ کیا سارا اٹھا کے ان کو دے دیں یا کچھ کچھ دے دیں ان کو، یا خاص حصہ مقرر ہے؟ کتنا خرچ کریں؟ وہاں تھا کہاں خرچ کریں، یہاں ہے مسئلہ. خوب سمجھیے کتنا خرچ کریں، کتنا. یہ ذو جہتین مسئلہ ہے، یاد رکھیے. اس کے بھی دو رخ ہیں، مگر وہ دونوں رخ میں بعد میں بتاؤں گا کیونکہ وہ عنوان بعد میں آ رہا ہے اسی آیت کے اندر. پہلے یہاں یہ بات پڑھ لیتے ہیں ہم کہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ. کیا سوال ہے؟ ہاں یاد رکھیں بھائی کتنا خرچ کریں. تو جواب دیا قل، میرے پیغمبر ان کو جواب ارشاد فرمائیے العفو. ایک رخ العفو، تمہارے اپنے خرچ سے جو بچ رہے بس وہ خرچ کر دو. انداز دیکھیں نا تمہارے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم مالدار بھی ہیں اور ہم عیال دار بھی ہیں، یعنی ہمارے بیوی بچے بھی ہیں، مال بھی ہے بیوی بچے بھی ہیں، اور ہمیں اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے. یا رسول اللہ یہ بتائیے کیا ہم سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں؟ خرچ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں ہم، کیونکہ آخرت ہمارے مد نظر ہے. کیا ہم سارے کا سارا اللہ کی راہ میں لوٹا دیں یا کچھ ہم اپنے بیوی بچوں پہ بھی خرچ کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا میرے پیغمبر ان کو جواب دیجئے العفو، جو اپنے خرچوں سے بچ رہے پھر اسے بچا کر نہ رکھو، اسے اللہ کی راہ میں لگا دو. العفو. اب یہ تو ایک جہاں بات الجھ گئی، اپنے خرچوں سے کیا مراد ہے؟ بھائی اپنے خرچے تو پورے انسان کے ہوتے ہی نہیں ہیں. ہاں جی بندہ کہے جی جب کبھی اپنے خرچوں سے کوئی بچے گا تو لگائیں گے، پھر کیا ہے؟ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے، یعنی سونے کا 1 روپیہ، 1 دینار ہے میرے پاس، کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ضرورت میں لگا. انداز دیکھنا، اپنی ضرورت میں لگا. پھر اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک اور بھی ہے میرے پاس، یعنی اس کے علاوہ ایک. صحابہ دیکھیں نا کیسے خوبصورت طریقے سے مسئلہ کھلوایا صحابہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آج میرے اور آپ کے لیے اللہ نے کتنی سہولت پیدا فرما دی. کروڑوں ہاں رحمتیں ہوں ان ہستیوں کی تربت پاک پر، ان ہستیوں کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمارے لیے یہ دین جو ہے نا یہ تو بالکل ایک تیار ڈش ہے بھائی. اب اگر کھانے میں بھی ہمیں کوئی دقت ہو تو پھر ہماری محرومی کی بات ہے. بہت آسان کر دیا اللہ نے اپنا دین، بہت آسان کر دیا، کھول کھول کے بتا دیا. اللہ اکبر. تو
اس لیے یہ جو آیات ہیں نا، یہاں ایک بات قابل توجہ ہے میرے پیارے بھائی، یہ جو آیات ہیں جب تک احادیث مد نظر نہ ہوں، جب تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر مد نظر نہ ہو تو یہ آیات سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ آپ حیران ہوں گے، پیچھے مسئلہ چلا قتال کا، اور قتال کا مسئلہ چلتے چلتے آ گیا شراب اور جوئے کا مسئلہ، پھر آگے آ گیا خرچ کرنے کا مسئلہ، پھر آگے چلے یتیموں کا مسئلہ، پھر مشرک سے نکاح کرنے کا مسئلہ، پھر عورت کے حیض نفاس کا مسئلہ۔ ان مسئلوں کا جہاد سے کیا تعلق ہے بھائی؟ عقل کو لگنے والی بات تو نہیں ہے نا، لیکن کیا ہے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو جس طرح قرآن سکھایا ہے، اللہ کرے اسی رنگ میں قرآن ہمارے اندر اتر جائے، پھر آئے گا سمجھ، پھر بنے گی زندگی، پھر انشاءاللہ ہمارے دل منور ہوں گے قرآن کی روشنی سے۔ اللہ وہ وقت لائے۔ تو میرے دوستو، آپ علیہ السلام کو اس صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے پاس 1 دینار ہے، آپ نے فرمایا اپنے اوپر لگا، اپنے پہ خرچ کر۔ یا رسول اللہ ایک مزید بھی ہے، فرمایا اپنی بیوی پہ خرچ کر، بیوی پہ خرچ کر۔ یا رسول اللہ ایک اور بھی ہے، فرمایا اس کو بچوں پہ خرچ کر۔ یا رسول اللہ ایک اور بھی ہے، یعنی چوتھا، آپ نے فرمایا پھر عقل کے مطابق خرچ کر۔ کیا مطلب ہے؟ پھر اللہ نے تجھے عقل دیا نا، پھر سوچ کہ میں اب اسے کہاں لگاؤں، اشارہ کر دیا، تیری ضرورت بھی پوری ہو گئی، بیوی کا خرچہ بھی پورا ہو گیا، بچوں کے خرچے بھی ہو گئے، ذرا قبر کا بھی خیال کر۔ اب آگے بھی سوچ کے مرنا بھی ہے، یہ زندگی یہاں جو ذمہ داریاں تھیں وہ تو ہو گئی پوری، اب آگے کا خیال کر۔ تو چوتھے دینار پہ کیا فرمایا؟ اپنے عقل کے مطابق خرچ کر۔ عقل کے مطابق کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ یعنی اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو بہترین تفسیر بنی اس کی قول العفو، کتنا خرچ کریں؟ فرمایا جو خرچے سے بچ رہے، یہی صحیح مسلم ہے، اس کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ صدقہ کرنے میں اپنے آپ کو مقدم رکھ، صدقہ کرنے میں اپنے آپ کو مقدم رکھ۔ اپنے آپ کو کیا؟ کہ جو تو اپنے اوپر، جو تیری شرعی حاجات ہیں، جو تیری اپنی ذاتی ضروریات ہیں، طبعی ضروریات ہیں، جن کے بنا تیرا گزارا نہیں، اگر تو ان میں اپنے اوپر خرچ کرے گا تو بھی تجھے اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دین مشکل ہے بھائی، خود کھائیں ثواب کمائیں، خود کھائیں ثواب کمائیں۔ کیسے؟ افطاری کرتے ہیں، خود کھاتے ہیں نا، سبحان اللہ کتنا اجر ہوا، سحری کھائی، خود کھایا، اجر ہی اجر ہے۔ لیکن کھانے کے آداب ہیں، کھانے میں جو نیت ہو شروع میں، یا اللہ میں اس نیت سے کھانا کھا رہا ہوں، اس نیت سے میں پھل خرید کے کھا رہا ہوں، اس نیت سے میں دودھ پی رہا ہوں، اس نیت سے میں طاقتور چیزیں کھا رہا ہوں کہ میرے بدن میں صلاحیت آئے، طاقت آئے، میرے بدن کے اندر توانائی پیدا ہو، اور اس بدن سے میں تیری عبادات بجا لاؤں، اس بدن سے میں تیری عبادات۔ تو کیا خیال ہے، اتنی سی نیت کر لینے سے نہ تو اس پھل کا ذائقہ چینج ہو جائے گا، ہاں بھائی، اور نہ ہی ہمیں کاٹ کے کسی کو دینا پڑے گا، جائے گا اپنے پیٹ میں، اور فرشتے ثواب بھی لکھتے چلے جائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صدقہ میں اپنی ذات سے آغاز کر، اور پھر بچ رہے تو فرمایا اپنے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں پہ پھر خرچ کر، یعنی ان پہ خرچ کرے گا تو بھی تجھے صدقے کا اجر ملے گا، اور اگر ان سے بچ رہے تو پھر اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کر، جن میں والدین بھی آ گئے اور دیگر رشتہ دار بھی آ گئے، رشتہ داروں پہ خرچ کر۔ ان سے جب بچ رہے تو فرمایا پھر حاجت مندوں پہ خرچ کر، پھر حاجت مند ہے، باہر کے ضرورت مند بعد میں، اور رشتہ دار پہلے، رشتہ داروں سے پہلے بیوی بچے، بیوی بچے سے پہلے بھی جی اپنی ذات۔ سمجھ آ گئی ہے یہ ترتیب؟ قل العفو، حاجت مندوں کی جو بات کی اور رشتہ داروں کی بات کی ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ فی سبیل اللہ دینا ہے آپ نے، وہ دینا کیوں کہ ظاہری طور پر دنیا میں آپ کو اس کا کوئی نفع نہیں پہنچ رہا، ہاں بیوی بچوں پہ لگائیں گے وہاں نفع دکھ رہا ہے، اپنی ذات پہ لگائیں گے وہاں نفع دکھ رہا ہے، رشتہ داروں پہ، غریبوں یتیموں پہ لگائیں گے وہاں ظاہری نفع نہیں دکھ رہا، لیکن آخرت تو ہے نا بھائی۔ تو فرمایا قل العفو، جو بچ رہے وہ خرچ کرو، جو بچ رہے۔ اب ذرا سمجھیے بھائی، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کھول کھول کر تمہیں بتاتے ہیں احکامات، احکامات بتاتے ہیں تمہیں، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم دنیا آخرت میں غور و فکر سے کام لو،
دنیا میں بھی غور کرو، آخرت میں بھی غور کرو۔ اب ذو جہتین مسئلہ کیسے بنا خرچ کرنے کے اعتبار سے؟ خوب توجہ سے مسئلہ میرے پیارے بھائی سمجھیے گا۔ فرمایا ایک طرف تمہارے مد نظر دنیا ہے، ایک طرف تمہارے مد نظر تمہاری آخرت ہے، تمہاری قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دنیا میں جینا ہے تو یہاں ضروریات بھی ہیں، اور آخرت میں اگر کامیاب ہونا ہے تو وہاں پہ لگانا بھی پڑے گا۔ یہاں اگر آسانی سے زندگی گزارنی ہے یہاں بھی لگانا پڑے گا، اور وہاں اگر کامیاب ہونا ہے تو وہاں بھی لگانا پڑے گا۔ اب کیا کریں؟ دو انداز، کیا کریں؟ فرمایا دنیا کے اعتبار سے بہت توجہ ہوگی تو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ فرمایا جب عام نارمل حالات ہوں، عام نارمل حالات ہوں، تو فرمایا اس وقت تمہاری ذمہ داری یہ ہے اپنے پہ بھی خرچ کرو، بیوی بچوں پہ بھی، جن کے اخراجات تمہاری ذمہ داری ہے وہ خرچ کر کے جو بچے اس سے اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ کون سے حالات میں؟ سمجھو میں نے لفظ بولا عام حالات میں، نارمل حالات میں، ایک نارمل ہمارا ملک چل رہا ہے، مسلمان نارمل چل رہے ہیں، تو فرمایا اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پہ بھی لگاؤ، بیوی بچوں پہ بھی لگاؤ، رشتہ داروں پہ بھی لگاؤ، مہمانوں پہ بھی لگاؤ، اور جو بچے اسے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر دو۔ لیکن فرمایا اگر تم پہ جہاد فرض ہو جائے، مسئلہ کیسے جہاد سے جڑے گا؟ اگر تم پہ جہاد ہو جائے فرض، دنیا کفر اور شرک سر اٹھانے لگے، بغاوت پھیلانے لگے، اللہ کی توحید کو جو ہے نا چیلنج کرنے لگیں، اور اللہ کی وحدانیت کے خلاف اگر وہ بغاوت پہ اتر آئیں اور شرک پھیلانا شروع کر دیں، ان کے خلاف اگر جہاد تم پہ فرض ہو جائے، تو فرمایا پھر تم نے سارے کا سارا اٹھا کر اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کر دینا ہے۔ دوسرا رخ سمجھ آ گیا؟ ایک رخ تو وہ ہے کہ عام نارمل حالات ہیں، اپنا گھر والوں کا سب کا خیال رکھو، لیکن جب جہاد فرض ہو جائے تو فرمایا پھر اپنوں کو بھی بھلا دو، پھر اپنے آپ کو بھی بھلا دو، اور سارے کا سارا اٹھا کے کہاں لگا دو؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ نارمل حالات میں تم نے دنیا کے معاش میں بھی لگانا ہے، دنیا کے معاش میں لگانا ہے، تجارت بھی کرو، صنعت و حرفت جو جی چاہے کرو، لیکن بچا کے نہ رکھو۔ فرمایا جو ضرورت سے بچے اسے اللہ کے لیے لگا دو، یہ نفلی صدقہ ہے۔ لیکن جہاں جہاد فرض ہو جائے وہاں بچا کے رکھنا تو دور کی بات ہے، اپنا پیٹ کاٹ کے دینا پڑے گا، اپنی ضروریات چھوڑ کر قربانی دینا پڑے گی۔ ذو جہتین مسئلہ آ گیا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، معاذ بن جبل نے پوچھا ماذا ينفقون، کتنا خرچ کریں، کتنا خرچ کر، کیا سارا اٹھا کے دے دیں؟ فرمایا نہیں، عام حالات میں کیا ہے، قل العفو، جو بچ رہے وہ دے دو، لیکن دنیا کا نقصان عارضی ہے، آخرت کا نفع دائمی ہے۔ آخرت کا جو نفع ہے اس کو مد نظر رکھنا ہو تو فرمایا پھر جب ضرورت پیش آ جائے تو کچھ بھی بچا کے رکھنے کی تمہیں اجازت۔ ہاں پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کر کے دکھایا کہ ایک سوئی بھی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جہاد کے لیے چندہ مانگا، ایک سوئی بھی اپنے گھر میں باقی نہ چھوڑی۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ پھر ایک سوئی بھی اپنے گھر میں باقی نہ چھوڑی، اپنے بدن پہ پہنا لباس، عمدہ لباس بھی نہ چھوڑا، اسے بھی بیچ کر اسے بھی اللہ کی راہ میں لگا دیا۔ جب وقت آ جائے تو پھر یہ حالات ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک ذو جہتین مسئلہ تھا۔ فرمایا ان مسائل کو خوب سمجھ کر فرمایا لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، یہ اس لیے شریعت کے احکامات تمہیں بتائے جاتے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، دنیا میں بھی غور و فکر کرو، آخرت میں بھی غور و فکر کرو۔ دنیا کا غور و فکر یہ ہے کہ جو یہاں تمہاری ضروریات ہیں ان کو پورا کرو، یہ ضرورت ہے، اور آخرت مقصد ہے۔ آخرت کیا ہے میرے پیارے بھائی؟ آخرت مقصد ہے۔ فرمایا ضرورت کو مقصد پہ غالب نہ آنے دینا۔ ہمیشہ ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں بھائی، ضرورتیں تو بادشاہوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، گداؤں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، لیکن ضرورت سے آگے بڑھ کے جب انسان خواہشات کی تکمیل کے لیے نکلتا ہے تو خواہشات کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں۔ لہذا فرمایا خواہشات کی تکمیل کرتے کرتے اپنی آخرت ضائع مت کر دینا۔ لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، فرمایا فکر کرتے رہو، غور کرتے رہو، ہیلا کرتے رہو، کوشش میں لگے رہو کہ ہماری دنیا سنور جائے اور آخرت بن جائے، دنیا بھی سنور کے چلے اور آخرت
بن جائے، فرمایا کہیں آخرت دو پہ نہ لگ جائے اس عارضی زندگی کے لیے۔ یہاں اس آیت کریمہ کے دوسرا حصہ کے آیت نمبر 219 کے دوسرے حصہ کے اندر اسی ذو جہتین مسئلوں کو بیان کیا گیا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلی آیت سے پھر اگلا مسئلہ بیان ہوگا۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب